بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج فروری کی 9 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن ہے۔ تازہ ترین خبر جو آج بالآخر 8 فروری گزر جانے کے بعد ہمارے سامنے آئی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے معاملات کی سماعت۔ وہ معاملات جو عمران خان کے وکلا سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدالتوں میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کی تو سماعت نہیں ہو رہی۔ یہ عمران خان صاحب کے خلاف معاملات تھے موسٹلی، تو اس پر سماعت ہوئی اور یہاں عمران خان صاحب کے وکلا کی جانب سے عمران خان صاحب سے فوری ملاقات کی درخواست کی گئی۔ اس درخواست کو کر دیا گیا مسترد، اس پر نوٹس کر دیا گیا ہے حکومت کو۔ لطیف کھوسا صاحب نے یہ درخواست کی تھی اور اس کے لیے حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ جو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو بری کیا گیا ہے، اس بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے خلاف بھی جو بریت کا معاملہ ہے سماعت ہوگی، تو عمران خان صاحب کے خلاف چیزوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی، فارغ ہو گئی۔ یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے معاملات ڈوگر صاحب کی عدالت میں ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہیں لگ رہے، اور یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف جو حکومت کی پروسیکیوشن کی درخواستیں ہیں وہ لگی ہیں۔ یہ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن کی بات ہے، پھر اس کے بعد رمضان آ جائے گا۔ رمضان میں جو ضمانت کی درخواستیں ہوتی ہیں پرائرٹی پر سنی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں، دیگر قیدی ہیں، لیکن یہ سسٹم اس وقت قید کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو انصاف کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو سماعت ہے وہ ملنی چاہیے، حق سماعت ملنا چاہیے، عدالت سے تاریخ ملنی چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت سسٹم ان لوگوں کو جکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ایسے کام ہو رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے سامنے خبر یہ آ رہی ہے کہ 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اندر ایک عدد اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ اجلاس ہے افتتاحی سیشن، یہ جو بورڈ آف پیس ہے ٹرمپ کا، اس کا، اور پاکستان کو شرکت کی دعوت ملی۔ ہمارے سفارتی ذرائع نے ڈان کو واشنگٹن ڈی سی میں، انور اقبال صاحب ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں، ان کو کنفرم کیا ہے کہ پاکستان شرکت کرے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ شرکت ہوگی تو دوسرا سوال یہ ہوا کہ کیا پاکستان غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے جا رہا ہے؟ تو جواب یہ آیا ہے ڈپلومیٹک سورسز کی جانب سے کہ یہ بڑا پری میچور معاملہ ہے، اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں اس پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب اس اجلاس میں شرکت کریں گے، یا ان کے ساتھ ہماری اہم ترین عسکری شخصیت عاصم منیر صاحب اگر شرکت کریں گے، جیسے کہ وہ اکثر مقامات پر موجود ہوتے ہیں، بورڈ آف پیس کے اجلاس کے موقع پر بھی پوچھا گیا تھا، جو ہمارے ہاں رپورٹ کیا گیا انصار عباسی صاحب کی جانب سے، سوال ظافر صاحب کی جانب سے، کہ میرے فیورٹ فیلڈ مارشل کہاں ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا وہاں ہیں، تو وہ بتایا گیا تھا۔ اب اگر یہ شرکت کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے ہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے سوال کیا، نو آنریبل مین کین سوالو دا انڈگنیٹی آف شیئرنگ دا اسٹیج ود وار کرمنل نیتن یاہو۔ اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا جو جنگی مجرم ہے، یہ تو ذلت کی انتہا ہے۔ ذلت کی یہ انتہا، یہ کون برداشت کرے گا، کون اس کو اٹھائے گا، اس بوجھ کو؟ پھر وہ کہتے ہیں his presence at the inaugural session of Board of Peace would tantamount to laundering of his crimes۔ وہاں اسٹیج شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے جرائم جو ہے ان کی لانڈرنگ کر رہے ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں اس پہ، اس کو دھو رہے ہیں آپ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ لیٹ سی ہو فرام پاکستان ڈس آنرز ہمسیلف، اپنی یہ بے عزتی کون کرواتا ہے؟ دا پاکستانی نیشن اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈیڈ غازنز، اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں بے عزتی یہ پاکستان کی بھی ہے، اور غزہ میں جو ہزاروں شہید کیے گئے ہیں ان کی بھی یہ توہین ہے، یہ کون کرواتا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے۔ سینٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ کیا جاتا ہے
تو یہ نیتن یاہو کو تسلیم کرنے کے برابر ہے، نیتن یاہو کے ظلم کو تسلیم کرنے کے برابر ہے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جیسا اقدام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ امریکہ کی محبت میں، یا اس وقت ہمارے ہاں عمران خان صاحب اس حکومت کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، تو ان کی مخالفت میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب تو ویسے بھی کہہ چکے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ اس کے علاوہ ایک بہت عام معاملہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کو کیا ہوا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے، اور یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی اپیئرنس جو 7 فروری کو ہوئی بسنت کے سلسلے میں۔ اس کی وجہ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی صحت کے ساتھ کیا ہوا ہے، میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا جسمانی طور پر، ذہنی طور پر کچھ بہت شدید مسئلہ ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی 7 فروری کو جو ہمارے سامنے تصویر آئی ایک نیلے رنگ کی موٹی سی جیکٹ میں، اور میاں صاحب نے غالباً کسی بہت بڑے برانڈ کا مفلر اور اس کا کیپ پہنا ہوا تھا، وہ تصویر یہ ہے۔ آپ میاں صاحب کی تصویر دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب کی اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ میاں صاحب کے چہرے پر جو کھال ہے وہ بہت زیادہ لٹکی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ابھی کمپیریزن بھی رکھ دوں گا۔ دوسرا، میاں صاحب کی جو چہرے سے حالت ہے وہ بڑی کمزور لگ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے میاں صاحب کا ویٹ بہت گرا ہے۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میاں صاحب کی جو تصویر ہے اسے دیکھ لیا آپ نے، اب 2 سال پہلے کی تصویر دیکھیے، یہ میاں صاحب 2 سال پہلے ہیں۔ اس میں کھال آپ کو لٹکی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس میں آپ کو میاں صاحب کا وزن بہت کم نظر نہیں آ رہا، اور یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب حکومت بنانے جا رہے اس اعلان کے موقع کی تصویر تھی میاں نواز شریف صاحب کی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس سے پہلے 21 اکتوبر کو پاکستان آئے تھے۔ میاں صاحب تقریباً 4 سال پاکستان سے باہر رہے تھے، 1 مہینہ ہی کم تھا، 19 نومبر کو گئے تھے نا، تو 4 سال پورے ہونے میں 1 مہینہ کم تھا۔ میاں صاحب تقریباً 4 سال کے بعد پاکستان واپس آئے اور ایک جلسہ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد میاں صاحب نے لمبی چوڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی، اور پھر میاں صاحب نے الیکشن لڑا۔ الیکشن جس طرح کا ہوا، میاں صاحب دونوں سیٹیں ہار گئے۔ یہ خود نون لیگ کے فیوریٹ جرنلسٹ وہ بھی بتا چکے ہیں کہ میاں صاحب الیکشن ہار گئے۔ ماڈل ٹاؤن میں 180H ماڈل ٹاؤن، وہاں کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا ہار گئے میاں صاحب، یہ ہوا تھا۔ لیکن میاں صاحب پھر بھی ہمیں مضبوط نظر آ رہے تھے۔ اب میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب میاں صاحب کا حال اتنا برا کیا ہو گیا؟ کیا 2 سال میں صحت اتنی خراب ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب گھر واپس آ چکے، اپنوں میں واپس آ چکے، کارکنوں میں واپس آ چکے، سیاست میں واپس آ چکے، بیٹی حکمران، بھائی حکمران، میاں صاحب اس کے بعد لندن کے 1 سے زائد دورے کر چکے، پھر بھی میاں صاحب کی حالت اتنی پتلی نظر آ رہی ہے؟ 2 سال پہلے میاں صاحب ٹھیک نظر آ رہے تھے، گو کہ میاں صاحب کی چلیں ڈیل ہو گئی تھی، لیکن بظاہر تو یہ تھا نا کہ 4 سال سے ملک سے باہر رہنے پر مجبور ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو میاں صاحب ٹھیک تھے۔ یہ جو میاں صاحب کی حالت ہے 2 سال کے بعد، یہ ان کی سیاست کی حالت ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں الیکشن ہار گئے، 3 بار کا وزیر اعظم اپنی جماعت کی 17 سیٹوں کے بعد، اور پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں یہ بسنت اور اس طرح کے ہتھ کنڈے کر کے پاپولیرٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اس وقت پورا زور لگانا پڑ رہا ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہماری سیاست ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے۔ تو یہ 2 سال میں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ 2 سال میں میاں صاحب کی عمر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید 10-12 سال کم ہو گئی، اتنا فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق میاں صاحب کی جو سیاسی کمزوری ہے، اس کمزوری کی شکل میں چہرے پر جسمانی کمزوری کے جیسا نظر آ رہا ہے، میاں صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، بہت اہم معاملہ ہے۔ دیکھیے، میں نے کل جو ویڈیو کی اور آپ کو چیزیں بتائیں کراچی کی ہڑتال کے حوالے سے، اور میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ علیمہ خان کے بیٹے نے پتنگ اڑائی، شاہریز خان نے، اس کی تصدیق ہو گئی، انہوں نے خود بتا دیا کہ میں نے پتنگ اڑائی، اور میں نے کہا کہ یہ بھی بے شرمی ہے۔ اب اس کے بعد مجھے واٹس ایپ پر ایک پیغام آیا کہ آپ کو اٹھا کر آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، اور آپ علیمہ خان کے بیٹے کے خلاف بول رہے ہیں، خان کی فیملی کے خلاف بول رہے ہیں، کل کی ہڑتال کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مجھے ٹویٹر پہ جو جوابات ملے جب میں نے یہ لکھا کہ تصدیق کر دی گئی، رئیس انصاری صاحب سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کی شاہریز نے اور کہا کہ ہاں جی میں گیا تھا پتنگ اڑانے، اور میری فیملی اور بچے سب گئے تھے۔ تو میں نے جب یہ لکھا ہے تو ایک گالی اور ٹویٹر پہ جواب دیا گیا، تم صرف ایک چیز کو چاٹتے رہو،
پھر ایک گالی اور لکھا کہ کیوں نہ منائیں وہ بسنت، ان کو حق خوش ہونے کا، کیا خان کی وجہ سے پورا خاندان قیدی بن کے زندگی گزارے، خان یہ قربانی عوام کے لیے دے رہا ہے نہ کہ خاندان کے لیے۔ پھر اس کے بعد تو کیا ہوا، پی ٹی آئی نے بسنت کا بائیکاٹ تو نہیں کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، بسنت لاہور کی ہے، نون لیگ کی بسنت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سر جی اور بھی غم ہے زمانے میں پتنگ بازی کے سوا، آپ ٹاؤٹ بن گئے ہیں، آپ نے پیسے لے لیے ہیں وغیرہ ٹائپ کی باتیں، یا آپ کو لگتا ہے دھمکی آئی ہے، فون آیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس میں پرابلم کیا ہے۔ علیمہ خان کے بیٹے کی بسنت کی تصویر میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ پتنگ اڑا لینا اور بسنت منا لے تو ٹھیک ہے۔ اول تو سانحہ اسلام آباد کے بعد بسنت منانا بہت غلط، وگرنہ عام طور پہ بسنت مناتے، پتنگ اڑاتے اور لوگ بھنگڑا ونگڑا ڈالتے ہیں، ڈھول بجتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سانحہ اسلام آباد کے بعد بسنت منانا بہت غلط۔ ایک دوسرا، یہ ایکس وائی زیڈ تھوڑی ہے، یہ عمران خان کا بھانجا ہے، یہ علیمہ خان کا بیٹا ہے، والدہ پہ پانی پھینکا جا رہا ہے، والدہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، والدہ قید بھی ہو چکی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مزید کیا ہوتا ہے، آپ کے ماموں وہ جیل میں ہیں، ان کو سماعت تک نہیں مل رہی، بدترین جیل میں ہیں، آپ کا کزن جیل میں ہے، اور آپ وہ بسنت منانے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ یہ پوچھیں نا کہ بسنت تو سب کی ہے، نون لیگ کی تھوڑی ہے۔ تو یہ بسنت آپ کی جماعت کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو، آپ کے ماموں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اس وقت نیچا دکھانے کے لیے اس وقت رکھی گئی، ورنہ بسنت فروری کے اینڈ میں ہوتی ہے، تو اس لیے کیا گیا تھا۔ دوسرا، یہ بسنت ایک دن کی ہوتی ہے، 3 دن کی اس لیے رکھی گئی۔ پھر اس بسنت کو نون لیگ نے اپنے لیے استعمال کیا اور اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں اموات بھی ہو گئی۔ تو اگر پرابلم ہے بسنت کے منانے میں کہ پنجاب کے حکمران سانحہ اسلام آباد کے بعد بسنت کیوں منا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ بڑا پرابلم ہے عمران خان کے بھانجے کے بسنت کے منانے میں۔ یا عام آدمی ہوتا تو اتنے بڑے پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اور آپ منائیں، بسنت مناتے رہے، لیکن اگر کوئی صحافی یہ بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چوری کیا، نون کو، پی پی کو، ایم کیو ایم کو، باقی سب کو ملا کے بٹھایا، اس ایمل ولی کو جو کہا گا 4 کا ہے، اس کو اٹھا کے بلوچستان سے سینیٹر بنوایا، یہ سب کچھ کروایا گیا، تو پھر بات یہ ہے کہ الیکشن چوری ہوا۔ جب ہم یہ سب رپورٹ کریں گے تو ہم اچھے ہیں، اور اگر ہم یہ رپورٹ کریں گے کہ کراچی میں کئی جگہوں پر امپیکٹ ہے لیکن اکثر جگہوں پر امپیکٹ نہیں ہے، تو ہم ٹاؤٹ ہیں۔ جب ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو نتھنگ لائک اٹ، سرچی زبردست، بریو جرنلسٹ، حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہنا۔ اور اگر ہم عمران خان کے بیٹے نے بسنت بنائی اور عمران خان کے بھانجے نے بسنت بنائی ہے اور یہ بے شرمی ہے، تو اس میں پرابلم ہے۔ اور یہ کہ یہ کیوں کیا آپ نے، تو بھائی مطلب علیمہ خان کا بیٹا یا کوئی بھی غلط کو غلط کہنا ہے تو یہ ٹھیک ہے، کیا یہ تنقید سے مبرہ ہے؟ نہیں ہے ایسا، تو اس لیے آپ لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ بہت اہم خبر ہے کراچی سے، راجہ اظہر، یہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر ہیں، سینئر رہنما ہیں، یہ گرفتار ہوئے۔ فہیم خان گرفتار ہوئے، بڑے ووکل آدمی ہیں فہیم خان، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے رہ چکے، سندھ ہاؤس کے دروازے پر لاتے مار کر جو کام کیا تھا وہ فہیم خان نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کئی بار اس حکمران ٹولے کو ایکسپوز کر چکے ہیں، تو یہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ ساتھ میں میں دیکھ رہا تھا کہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ پتنگ اڑا رہے ہیں، بندہ چرخی پکڑ کے کھڑا ہے۔ ایاز صادق پتنگ اڑا رہے ہیں، بندہ چرخی پکڑ کے کھڑا ہے۔ اور مریم نواز شریف نے ٹویٹر پہ تصویریں پوسٹ کی ہوئی ہیں نوجوانوں کی، بچوں کی، کہ جنہوں نے چرخی پکڑ کے پتنگ اڑائی تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو گرفتاری ایک عام آدمی کی ہوگی، اور اس عام آدمی کی گرفتاری پر مریم نواز شریف اس کی تصویر لگائیں گی۔ شریف خاندان کا فرد، وزیر اعظم کا بیٹا، وہ چرخی کے ساتھ پتنگ اڑائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، یہ دوغلے لوگ ہیں۔ ایاز صادق پتنگ اڑائے گا چرخی کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ دوغلے لوگ ہیں۔ اسے کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو یہاں پر اگر کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا سر جی، تو وہ جو علیمہ خان کے بیٹے نے غلط کیا وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ باقی ہمارے ہاں پالیٹکس جس طرح سے کمپرومائزڈ چل رہی ہے اسی طرح سے کمپرومائزڈ ابھی آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو آدمی مزاحمت کر رہا ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فرق ایک عام پاکستانی کو پڑنا چاہیے، اس سے زیادہ فرق جو ہے
پڑھنا چاہیے اس کی اپنی جماعت کو، اس کے اپنے خاندان کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔